جناب جابر بن عبداللہ کا انصاری کہتے ہیں کہ میں گیا مبارکباد دینے جناب سیدہ کو امام حسین کی ولادت کی، تو دیکھا میں نے کہ ایک تختی ہے، کان زمرد کی طرح ہے، وہ زمرد ایک پتھر ہے قیمتی جو گرین کلر کا سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور اس پر سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں، سورج کی جو ریز ہوتی ہیں، اس کی طرح کے الفاظ کھدے ہوئے ہیں، انگریو ہوئے ہیں۔ یہ خود عجیب بات ہے۔ کہا بی بی یہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کہا یہ میرے بابا کو امام حسین کی ولادت کے بعد خدا نے تحفے میں بھیجا ہے اس تختی کو، فَأَعْطَانِي ہے، میرے بابا نے مجھے گفٹ میں تختی دے دی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، خدا نے بھیجا رسول خدا کو اور رسول خدا نے مجھے دی ہے۔ بی بی یہ نہیں فرما سکتی تھی کہ خدا نے حکم دیا میرے بابا کو کہ فاطمہ کو دینا، بی بی نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے بھیجا ہے رسول خدا کو اور رسول خدا مجھے دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص تحفے ایسے ہیں جو خدا نے رسول خدا کو دیے اور خدا نے جناب سیدہ کو وہ تحفے عطا کیے ہیں۔ عالم غیب سے یہ آئی ہے۔ اب یہاں پر دو الفاظ ہیں، لَيُبَشِّرَنِي اور دوسرا لفظ ہے لَيَسُرَّنِي بِذَلِكَ۔ میرے بابا نے مجھے کیوں دیے؟ تاکہ مجھے خوشخبری دے سکیں۔ دوسرا لفظ جو آتا ہے یا لِيَسُرَّنِي، جو دوسرا نسخہ بدل ہے اور کتابوں میں ہے، وہ یہ کہ یہ بابا نے مجھے تختی دی ہے تاکہ مجھے خوش کر سکیں۔ خوب توجہ کیجئے گا، انہی دو الفاظ پر مجھے آپ کو زحمت دینی ہے آج، کہ جو میں نے رجب کے شروع میں بھی کہا تھا آپ سے کہ اہل بیت کے فضائل اور مصائب سن کر، اہل بیت کے مقام اور عظمتوں کو سن کر اگر آپ کے دل میں خوشی کا جذبہ آتا ہے تو اس جذبے کی قدر کیجئے، کیونکہ خدا اس جذبے کی قدر کرتا ہے، رسول خدا اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، اور یہ جذبہ جو آپ کے دل میں آتا ہے سنت فاطمہ زہرا ہے، یہ سنت جناب رسول خدا ہے۔ خدا دے رہا ہے تختی کس کو؟ جناب سیدہ کو۔ کس سیدہ کو؟ کس شہزادی کونین کو؟ کس خاتون جنت کو؟ کس ہستی کو دے رہا ہے خدا رسول خدا یہ تختی؟ کس کو دے رہے ہیں؟ کہ جن کو تمام واقعات بتائے جا چکے ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا، اب اس کے بعد خوشی کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی، لیکن بی بی فرما رہی ہے مجھے دی ہے یہ تختی لِيَسُرَّنِي یا لِيُبَشِّرَنِي، دو لفظ آئے میں نے کہا، ایک کا مطلب کیا ہے کہ مجھے خوش کر سکیں رسول خدا، اور ایک کا مطلب ہے کہ تختی دی ہے تاکہ مجھے خوشخبری دی جا سکے۔ کیا خوشخبری دی جا سکے گی؟ کہ سیدہ آپ 70 75 80 90 سال کی عمر گزاریں گی، حسین آپ کے سامنے بوڑھے ہوں گے، آپ اپنے پوتے نواسوں کا بیاہ دیکھیں گی، پوتیوں نواسیوں کا بیاہ دیکھیں گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، کس بات کی خوشی؟ خوب توجہ کیجئے، رکیے یہیں پر، سمجھیے اچھی طرح سے اس بات کو، کس بات کی خوشی؟ یہ جو کہتے ہیں نا قصیدہ خان نے کہ قصیدہ پڑھا واہ واہ ہوئی سبحان اللہ ہوئی، کیا ہوا؟ میرا آپ سے سوال ہے یہ کہ رسول خدا نے تختی دی جناب سیدہ کو، نہ کربلا کا واقعہ ٹلا، نہ حسن مجتبیٰ کی شہادت ٹلی، نہ 12 اماموں کی اسیری ٹلی، نہ شہزادیوں کی اسیری ٹلی، کوفے سے شام تک کا سفر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو ہونا تھا وہ ہوا، 12 اماموں کے نام کی تختی سیدہ کو مل رہی ہے، فرما رہی مجھے خوشخبری دے اور مجھے خوش کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے 12 اماموں کے واقعات، ان کی عظمت کو سمجھنا، ان کی عظمت کی نسبت علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں خوشی کے جذبات ہیں، مسرت کی کیفیت ہے، تو سنت سیدہ ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ ہاں میں نے پہلے بھی کہا اگر یہ اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ آپ کا نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، یہ دین کے خلاف ہے، امیر المومنین ایسے شخص سے ناراض ہیں، خفا ہیں، غصے میں ہیں، جلال میں ہیں، امام زمانہ ناراض ہیں ایسے آدمی سے، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے، نہ پردہ نہ نماز نہ روزہ نہ خمس کا، بس یہ مولانا نے کہہ دیا غلط۔ یہ قلبی کیفیت کا نام ہے اعتقادات کے حوالے سے۔ عمل کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جگہ پر واجبات واجب ہیں، حرام حرام ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس میں۔ خوب توجہ کیجیے گا اس میں۔ لہذا جناب سیدہ فرما رہی ہیں لِيَسُرَّنِي بِذَلِكَ لِيُبَشِّرَنِي بِذَلِكَ، یعنی 12 اماموں کے نام سیدہ کے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اور ہم تو ہیں کس کھیت کی مولی؟ ہیں کیا ہم؟ لِيَسُرَّنِي بِذَلِكَ، تاکہ مجھے خوش کر سکے۔ 12 اماموں کے نام سیدہ کو پتہ لگ رہے ہیں اور سیدہ فرمائیں تاکہ مجھے خوش کر سکے۔ اچھا مزید بات کو بڑھاؤں آگے، سیدہ کو مصحف فاطمی ہے، سیدہ علم رسول خدا میں شریک ہیں، سیدہ علم علی بن ابی طالب میں شریک ہیں، تمام کی تمام چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ تختی اس میں ہے کیا؟ 12 اماموں کے نام اور ہر ایک کی خصوصیات۔ اب یہ وہ چیزیں نہ جہاں میں کچھ بیان کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اچھا اب یہاں پر جو یہ سلسلہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ
پروردگار عالم نے آج جس امام کی ولادت کی رات ہے، امام محمد تقی علیہ السلام، اس کے بارے میں اس امام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا حق القول منی لأسرنہ بمحمد ابنہ. فرمایا خدا حق القول منی، یہ میری بات بالکل صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، چینجز نہیں آ سکتی. حق القول منی، یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. پروردگار ہر بات صحیح کہتا ہے، لیکن نبی امام کے سلسلے میں کیا فرما رہا ہے خدا؟ حق القول منی، یہ بات میں بالکل حق کے مطابق کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آئے گا. لأسرنہ بمحمد ابنہ، کہ میں علی بن موسیٰ رضا کو، امام علی رضا کو خوش کروں گا اس کے بیٹے محمد تقی کے ذریعے. اور آپ کہاں ہیں سرکار؟ امام رضا کو خوش کیا جا رہا ہے. کون امام رضا؟ کہ جن کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے علیہ اعباء النبوہ، حدیث اللہ میں امام رضا کے کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آیا ہے. وہ امام علی رضا علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں کس کی ولادت پہ؟ امام محمد تقی کی ولادت پہ. اچھا، وخلیفتہ من بعدہ، اور جو جانشین ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، خدا فرما رہا ہے اس کے بعد ووارث علمہ، جو امام رضا کے علم کا وارث ہے. فہوا معدن علمی، لہذا محمد تقی میرے علم کی معدن ہے. معدن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کان. کان کا مطلب انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مائنز، نمک کی مائن، ڈائمنڈ کی مائن، کول کی مائن، کوبالٹ کی، نکل کی، سلور کی مائن. معدن علمی، امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں خدا فرما رہا ہے یہ میرے علم کا معدن ہے. سرکار معدن میں خاصیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کھود کے نکالنا پڑتا ہے، ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. آپ جائیے اس ذات میں فنا ہوئیے، امام محمد تقی کے قلب میں اتریے اور وہاں سے معارف کو لے کر آئیے. فہو معدن علمی وموضع سری، محمد تقی میرے راز کو رکھنے کی جگہ ہے، میں نے اپنا راز محمد تقی کے پاس رکھا ہے. وحجتی علی خلقی، اور میری مخلوق پر حجت ہے محمد تقی جواد. لا یؤمن عبد بہ، کوئی خدا کا بندہ اس پر ایمان نہیں لائے گا الا جعلت الجنۃ مثواہ، مگر یہ کہ میں جنت کو اس کا ٹھکانہ قرار دوں گا. تو بس کافی ہے محمد تقی. سرکار محمد تقی علیہ السلام تک اگر آ گئے تو امیر المومنین سے امام رضا تک آئے، اگر محمد تقی علیہ السلام تک آ گئے تو حضرت حجت تک گئے. یعنی الفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں خدا فرما رہا ہے کہ 12 کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اب اس کے بعد فرمایا شفاعتہ فی 70 من اہل بیتہ، میں محمد تقی کی شفاعت کو قبول کروں گا 70 گناہگاروں کے سلسلے میں، من اہل بیتہ، جو خود محمد تقی کے گھر والوں سے ہوں گے. کلہم قد استوجبوا النار، ان سب کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. کتنے لوگوں میں؟ 70. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، مولانا یہ 70 میں بس شفاعت ہوگی؟ امام تو پوری کائنات کی شفاعت کروا سکتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور یہ روایات میں ہے، تو 70 کیوں؟ اب دیکھیے یہ وہ راز ہے جو خدا اور امام تقی علیہ السلام کے درمیان ہے. یہ کن 70 کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 70 امام تقی کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ 70 سے زیادہ کی شفاعت نہیں کروا سکتے. یہ 70 خدا جانتا ہے کہ وہ لوگ 70 جو اہل بیت میں سے ہوں گے. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت نعوذ باللہ کوئی سمجھے. اہل بیت اب یہ دوسرے الفاظ میں استعمال ہو رہا ہے. اہل بیت ہی یعنی امام محمد تقی کے خاندان والے ہوں گے، یعنی بنو ہاشم سے ہوں گے، یعنی جناب ہاشم کی اولاد سے ہوں گے. 70 ان لوگوں کو میں آزاد کروں گا جہنم سے جن پر میں نے اپنی جہنم کو واجب کر دیا ہوگا. یعنی یہ 70 وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کسی کی شفاعت کے مستحق نہیں ہے، جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ کوئی ان کی شفاعت کرنے پر تیار نہیں ہوگا. امام محمد تقی علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے. 70 ایک خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص تعداد کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص پرسپیکٹو کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ایک خاص مسئلہ ہے یہاں پر. یہ امام محمد تقی کی طاقت کو آپ مت سمجھیے کہ 70 لوگوں پر ہے.